بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، اس سے بات ہو رہی تھی، اس نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی۔ کہنے لگا کہ ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں اور جو زندگی ہے وہ دنوں اور راتوں کا مجموعہ ہے۔ ان کی 4 ٹائپس ہیں کہ ہم دن کیسے گزارتے ہیں اور رات کیسے گزارتے ہیں۔ 2 ٹائپس کے اندر زندگی بدل جاتی ہے، 2 ٹائپس میں کچھ نہیں ہوتا، زندگی ویسے چلتی رہتی ہے۔ تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جن کا دن عزت میں گزرتا ہے، سلام ہوتے ہیں، سب سلام ٹھوکتے ہیں، بڑے بزنس ہے، پیسہ ہے، اچھا ہے، گاڑی ہے، دنیا میں عزت ہے، شہرت ہے، سب کچھ اللہ پاک نے عہدہ دیا ہوا ہے۔ اور پھر ان کی راتیں بھی عزت والی ہوتی ہیں۔ یہ تمام تر عزت جو دن میں ملی ہوتی ہے وہ رات کو جاگ جاگ کے تہجد کے اوپر، قیام اللیل کے اندر، نمازوں کے اندر رو رو کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں اپنے گناہوں کے اوپر اور شکر ادا کرتے ہیں اللہ کی تمام نعمتوں کا۔ ان کی زندگی کوئی چینج نہیں ہوتی، ویسی رہتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی آزمائش آ جاتی ہے، دن بھی عزت والا اور رات بھی عزت والی۔ سب سے اچھے لوگ یہ ہوتے ہیں۔ ایک لوگ ہوتے ہیں جن میں دونوں ذلت ہوتی ہے، دن بھر بھی خواری ہو رہی ہوتی ہے، ادھر سے پٹے ادھر سے پٹے ادھر سے پٹے، کوئی کام نہیں بن رہا ہوتا، اور رات بھی ذلت میں گزر جاتی ہے۔ پوری دن کی ذلت اور بدنامیوں کے بعد اور کمیوں کے بعد گزار کے رات میں آتے ہیں، اور آتے کے ساتھ یہ منحوس اس موبائل فون کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، الٹی سیدھی فلمیں دیکھتے ہیں، الٹے سیدھے ننگے ننگے ڈانس دیکھتے ہیں، آئٹم سانگز دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ دن بھی ذلت والا اور رات بھی ذلت والی، ان کی زندگی بھی نہیں بدلتی، لیکن یہ بڑے برے لوگ ہوتے ہیں۔ تیسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا دن عزت والا ہوتا ہے اور رات ذلت والی۔ پورے دن دنیا بھر سے بابا سلام، السلام علیکم مولوی صاحب، السلام علیکم سیٹھ صاحب، السلام علیکم چودھری صاحب، السلام علیکم جنرل صاحب، یہ سمیٹتے رہتے ہیں، اور رات ذلتوں میں گزارتے ہیں، شراب نوشی کے اندر، الٹی سیدھی چیزوں کے اندر۔ یہ بڑے بہت ہی زیادہ برے لوگ ہوتے ہیں کہ دن بھر منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ دن بھر اپنی عزت سمیٹی، بجائے اس کے کہ شکر ادا کرتے، کچھ اللہ سے معافی مانگتے، کچھ کرتے، پاک پروردگار کا نعمتوں پہ شکر ادا کرتے، آپ نے یہاں پہ رونا دھونا شروع کر دیا، الٹی سیدھی حرکت شروع کر دی اور ذلتوں کے اندر گزار دی۔ دوسرے کے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی ذلت میں گزرتی ہے، غریب ہے بیچارہ، کبھی بجلی کا بل آ گیا، کبھی ادھر پٹکار ہوئی، کبھی ادھر پٹکار ہوئی، کبھی ادھر سے دھتکارے گئے، لیکن انہوں نے رات عزت والی بنا لی ہے۔ رات کو روتے رہتے ہیں، رات کو مانگتے رہتے ہیں، رات کو فریاد کرتے رہتے ہیں۔ ایک نہ ایک دن ان کا دل بدل جائے گا۔ اگر آپ میں یہ اپوزٹ ہے، آپ کا دن عزت سے اور رات ذلت میں، تو یقین جانیے زندگی میں ایسا وقت آئے گا کہ دن آپ کے ذلت والے ہو جائیں گے۔ آپ کے دن ذلت والے ہیں لیکن رات عزتیں والی ہے، تو یقین جانیے ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کے دن بھی عزت والے ہو جائیں گے۔ قدرت کے پاس دیر ہے، اندھیر بالکل بھی نہیں ہے۔ میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ دعائیں رچ کے مانگنی چاہیے، اور معاشرے میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ جب کسی ظلم کی سزا اس شخص کو نہیں ملتی جو سزا کا مستحق ہوتا ہے، تو سزا پورے معاشرے میں ڈیوائیڈ کر دی جاتی ہے، تقسیم کر دی جاتی ہے، ہم سب کو بھگتنی پڑتی ہے۔ ریڈی آپ اس ملک میں نہیں لگا سکتے، کام آپ اس ملک میں نہیں کر سکتے، جاب اس ملک کے پاس اویلیبل نہیں ہے، بجلی یہ نہیں دے سکتا، گیس آپ کو یہ نہیں دے سکتا، لا اینڈ آرڈر آپ کو یہ دے نہیں سکتا، تو اب جا کے کریں کیا؟ تو اپنی راتیں عزت والی بنائیں۔ جتنی طویل آپ کی راتوں کی عبادت ہوگی اتنا زیادہ شعور آپ میں آئے گا، جتنی طویل آپ کی تہجد ہوگی اتنا زیادہ علم اور تقوی آپ کے پاس آئے گا۔ کوشش کر کے دیکھ لیجئے، ٹرائی کر کے دیکھ لیجئے۔ ان لوگوں نے تمام کے تمام راستے ہمارے لیے مسدود کر دیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب فیملی میں پیسے کم ہو جائے نا، تو میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے۔ بیوی بولتی ہے میں کیا کروں، مجھے بچوں کا چاہیے، مجھے کپڑوں کا چاہیے، مجھے شاپنگ کرنی ہے، مجھے گھومنے جانا ہے۔ شوہر بولتا ہے میں کیا کروں، اپنے آپ کو بیچ دوں، مار دوں، کروں کیا، کہاں سے پیسہ لے کر آؤں، پیسہ تو بن نہیں رہا۔ اب یہ بہت زیادہ چپکلش ہوگی۔ پیسہ ہوتا ہے تو 99% پرابلم سولو ہو جاتے ہیں۔ وہ صاحب اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ صاحب اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، بچے اپنے کام میں مگن ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ یہی بالکل حالت ہماری حکومت کی ہو گئی ہے۔ آئی ایم ایف نے پریشر ڈالا ہوا ہے کہ بھائی یہ تمام آپ نے ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے، اتنا ٹیکس لینا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو آپ کو اگلے قرض کے پیسے ملیں گے، ورنہ نہیں ملیں گے۔ ڈیفینس کے اپنے اخراجات ہیں، باقی محکمے کے اپنے اخراجات ہیں، صوبے اپنے بولتے ہیں این ایف سی وارڈ میں ہمارا حصہ دو، ہمارا حصہ دو، ہمارا حصہ دو۔ گورنمنٹ کے پاس پیسہ ہی نہیں۔ آخر میں شامات آتی ہے بچوں کی، اب بولتے ہیں یہ 24 کروڑ ہے، ان کو کسی طریقے سے نہیں چھوڑو۔ چلو ایسا کرو، انہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا، جرمانہ لگا دو۔ چلو انہوں نے 11 سال پہلے کرایہ دار آئے تھے اور اپنا رینٹ کا جو تھا وہ رجسٹر نہیں کرایا تھا، سرٹیفکیٹ ایگریمنٹ، تو ایسا کرو ان کو گھروں سے اٹھا لو۔ تو بھیا ڈیفینس میں کیوں نہیں اٹھاتے جا کے؟ بحریہ میں جا کے اٹھائیں، کسی اور جگہ پہ جا کے اٹھائیں، عسکری میں جا کے اٹھائیں۔ یہ لالو کھیت پہ جا کے کیوں اٹھاتے ہیں؟ یہ گولی مار پہ جا کے کیوں اٹھاتے ہیں؟ شارع فیصل پہ جا کے کیوں اٹھاتے ہیں؟ غریبوں پہ زور چلتا ہے نا، تو ان غریبوں کو جو چاہے کرنا ہے۔ آپ یہ سرٹیفکیٹ کر لو، پھر پروٹیکٹر لگوا لو، پہلے یونیورسٹی سے ڈگری کرو، پھر اس کو ٹیسٹ کروانے جاؤ ایچ ای سی میں، پھر اس کو ٹیسٹ کرواؤ موفا سے پھر ایمبیسی سے ٹیسٹ کرواؤ، پھر اسی یونیورسٹی کے پاس واپس جاؤ۔ عجیب گول چکر بنایا ہوا ہے تمام چیزوں کے اندر۔ تو کوشش کریں
रच के दुआ करें और सर झुका के काम करते रहें, किसी से फड्डा ना करें। रोड पे जा रहे हैं, कोई चमाट अगर मार देना, बोले भैया अल्लाह आपका भला करे, आगे चलें। कोई फड्डा हो जाए, हाथ जोड़ लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, कोई गाड़ी टकरा दे, कुछ कर दे। ये चलते फिरते फिरौनों का मुल्क है, इसमें आप किसी से फड्डा नहीं करते, आप की दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी। दिन तो वैसे ही बर्बाद हो रहा है, इतनी ज़्यादा दुनिया में अगर बंदा मगन रहे और परेशान रहे तो दिन बनाने का टाइम कब मिलता है। लेकिन वो मेरे दोस्त अब्दुल्ला की बात सुन लीजिए, रातों को इज़्ज़त वाला बना दीजिए, उसके बाद कंप्लेन कीजिए। हम लोगों की रातें ज़िल्लत वाली होती हैं और पूरा दिन हमारा रोते हुए गुजर जाता है। रात भी ज़िल्लत वाली, दिन भी ज़िल्लत वाली, फ़ायदा क्या ऐसी ज़िंदगी का भैया। अल्लाह पाक से दुआ करें, रातों को इज़्ज़त वाली बनाएं, एक ना एक दिन बदलाव ज़रूर आएगा। ये छोटी छोटी बातें ज़िंदगी में कभी भी असर करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।